کے جامعۃ الرشید میں جن علوم و فنون کا اضافہ کیا گیا ہے، جن کلیات کا، جن شعبوں کا، تو مجموع العلوم الاسلامیہ میں بھی ان چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے جو ابھی نیا نصاب بنا ہے، جو عارضی ہے، عبوری ہے، عبوری بھی ہے اور عارضی بھی، دونوں الفاظ اس میں یاد رکھیے۔ تو اس میں کیا کیا امتیازات ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے؟ تو ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں باقاعدہ سیرت کو شامل کیا گیا ہے۔ سیرت ہمارے ہاں پڑھائی جاتی لیکن ضمناً پڑھائی جاتی ہے۔ سیاہ ستہ میں ظاہر ہے کہ سیرت ہی ہے وہ، لیکن جیسے سیاہ ستہ میں یا قرآن میں فقہ ہے، لیکن فقہ الگ سے پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ الگ سے یہ فن پڑھایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسی طرح اس کی بھی ضرورت ہے کہ سیرت نبویہ کو مستقل پڑھایا جائے بطور علم کے، بطور فن کے۔ آج کے زمانے میں جتنے فتنے ابھر رہے ہیں، جتنی مشکلات ہیں مسلم امہ کو، اسلامی ریاستوں کو، اسلامی معاشروں کو، تحریکوں کو، جتنی فقہ کی ضرورت ہے اتنی ہی سیرت کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت کے 3 حصے ہیں۔ ایک نفس سیرت ہے، سیرت نبویہ کو پورا ترتیب سے پڑھنا۔ جب پورا اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیرت کے کتنے ابواب اور کتنے حصے ہماری علم سے، ہماری نظر سے غائب تھے، یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک سیرت نبویہ خود، جو واقعات جس طریقے سے ہوئے ان کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے، ولادت کے بعد، بچپنا ہے، پھر شباب ہے، پھر آپ کے مختلف معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، تجارت ہے، تجارتی اسفار ہیں، کاروبار ہے، لوگوں کی امانتیں آپ رکھتے تھے، اور آپ کے معاملات لوگوں سے کیسے تھے، آپ کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، انفرادی زندگی کیسی تھی۔ پھر نبوت آپ کو ملی، پھر نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے وہ جو سیرت کے اتنے بڑے بڑے ابواب ہیں، پھر ہجرت آپ نے کی، پھر 10 سال مدینہ طیبہ کے، اس میں جتنی بھی آپ کے جو اسفار ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، جو آپ نے لوگوں سے معاہدے کیے، جو سفارتکاری کی، وہ ساری چیزیں سیرت کے طور پہ اس کو پڑھا جائے۔ دوسرا ہے فقہ السیرہ، سیرت نبویہ کا فلسفہ۔ سیرت میں تو واقعات بتائے جاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوا، فقہ السیرہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اس کے اندر حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی، اور اس کا فلسفہ کیا تھا، اس کی علت کیا تھی۔ جب آپ اس کا فلسفہ پڑھیں گے، فقہ السیرہ پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیرت کتنا بڑا خزانہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سیرت اور فقہ السیرہ پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے نجی ازدواجی خانگی زندگی ہو یا آپ کی اجتماعی زندگی ہو، جو اپنے گھر کے بعد اوپر تک، حکمرانی تک، جہاں بانی تک، اس میں آپ نہ صرف یہ کہ آپ اس کو پورا سمجھ سکتے ہیں، بلکہ آپ رہنمائی اور رہبری کے لیے خود کفیل بھی ہو جائیں گے۔ آپ کو پورا علم حاصل ہو جائے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس واقعے سے، سیرت سے کیا عبرت حاصل ہوئی، کیا سبق حاصل ہوا، اس سے کون سے اصول اور کلیات اس سے نکلتے ہیں، کیسی کیسی پالیسیاں اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو آج جو سیکولر طبقے کی طرف سے، نادان طبقے کی طرف سے، جو بے علم لوگ ہیں مختلف سطحوں پہ، جو اسلام پہ، دین پہ ان کو اشکالات ہوتے ہیں یا اعتراضات ہوتے ہیں مستشرقین کی طرف سے، تو فقہ السیرہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو صحیح طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے فقہ السیرہ کی۔ اور تیسری چیز ہے تطبیق السیرہ، کہ سیرت کو آج کے دور کے حساب سے اس کی تطبیق کے ساتھ پڑھیں کہ آج ہمارے ان حالات میں سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے،
وہ بھی بہت بڑا یعنی دین کا حصہ ہے. اور جتنے ہمارے مسائل ہیں کسی بھی سطح کے ہوں تو آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے طالب علم کے پاس کہ وہ سیرت سے استفادہ کر سکے، استنباط کر سکے، استدلال کر سکے، اپنی زندگی کا رخ موڑ سکے سیرت کی وجہ سے. اور جن جن مشکلات میں، بحرانوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے پاس اس کی حل موجود ہوں سیرت کی روشنی میں، وہ بتا سکے، دنیا کو بتا سکے بین الاقوامی سطح پہ، قومی سطح پہ کہ ہمارے ملک کے مسائل یہ مشکلات ہیں، یہ چیلنجز ہیں، اور سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ حل. تو یہ جو اندھا دھند اور زبانی لوگ چیزوں میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو سیرت جب آپ کے سامنے ہوگی تو آپ اندازہ آپ کریں گے کہ اللہ نے کتنی بڑی چیز ہمیں عطا فرمائی. سیرت سے اس کے تینوں حصے، سیرت اور فقہ سیرہ اور فقہ السیرہ اور تطبیق السیرہ، ان تینوں کو جب آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو نہ صرف آپ کو اپنی مشکلات کا حل، صحیح سمت آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، اشکالات دور کر سکتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو بہت سارے علوم جو آج کے زمانے میں جن کی بہت بڑی اہمیت ہے، جن پہ مغرب فخر کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان علوم کے، ان فنون کے بانی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے علوم سیرت میں موجود ہیں. تو اپنے گھر میں ہمارے ہاں انہوں نے ہم سے لیے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب ہم نے یہاں MBA شروع کرانے کا فیصلہ کیا علماء کرام کو، MBA میں کیا ہوتا ہے، انتظام و انصرام کیسے ہوتا ہے، مینجمنٹ کے اصول کیا ہیں، اور اقتصاد اور معیشت کے کیا اصول ہیں، مارکیٹنگ کے کیا اصول ہیں، افرادی وسائل کو کیسے لیا جاتا ہے، کیسے منتخب کیا جاتا ہے، کیسے ان کے، تو مینجمنٹ اور اس سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں. تو چونکہ مجھے خود تو انگلش آتی نہیں تھی، اور تو میں نے 10 لوگوں سے کے ذمہ لگایا کہ مجھے یہ جو فن ہے MBA جو کورس پڑھایا جاتا ہے تو مجھے اس کا ترجمہ کر کے دیں، خلاصہ نکالیں. تو 10 لوگوں سے میں نے الگ الگ اس کا ترجمہ کروایا تاکہ میں پورا صحیح طریقے سے سمجھ سکوں. جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں کوئی بھی نئی چیز نہیں. میں حلف اٹھا سکتا ہوں کہ آج کے دور میں جتنی بڑی مینجمنٹ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اس کا ہر اصول وہ سیرت سے ثابت ہے، اور اتنے وضاحت کے ساتھ ہے کہ جب آپ اس پہ آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم یہ پڑھنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں اور اتنا مرغوب ہے ہمارے گھر میں موجود ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو تینوں طریقے سے پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اس کا ہوا یعنی نظریاتی پہلو اور علمی پہلو اور تطبیقی پہلو. اس میں اس کا بھی بہت عمل دخل ہے کہ جو سیرت ہے اس کو اس کے نقشوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پورا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جغرافیائی لحاظ سے مکہ مکرمہ کہاں واقع ہے، مدینہ طیبہ کہاں ہے، حجاز کس کو کہتے ہیں، یمن کہاں ہے، شام کہاں ہے جہاں اپنے اسفار کیے تھے. جن جن جگہوں کا ذکر سیرت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنی بھی مقامات ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مقامات کہاں واقع ہیں. تو جب آپ اس کو نقشوں کی شکل میں جب آپ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو صحیح اس کا پتہ چلے گا کہ غزوہ احد کیسے ہوا تھا، ہجرت کہاں سے شروع ہوئی تھی، اور آپ غار ثور میں کیوں تشریف لے گئے، اور یہ طریقہ آپ نے کیوں اختیار فرمایا، طریق الہجرہ جسے کہتے ہیں. تو سیرت کا جو جغرافیہ ہے، اس کے جو نقشے ہیں، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. تو نقشوں کے ساتھ جغرافیہ، پورا سیرت کے جغرافیہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور الحمدللہ اس پہ اتنا کام ہوا ہے، اس کے اوپر کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور اتنے خوبصورت نقشے ہیں کہ آپ اس کو دیکھتے رہ جائیں. تو جب آپ ان کو نقشے کے ساتھ آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بدر کہاں واقع ہے، احد کہاں ہے، عام الوفود کیا تھا،
تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے جو آپ کو نقشوں کے ذریعے سے قرآن حدیث سے ہی سمجھ میں آئے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک حصہ اور ہے اس کا، وہ یہ کہ سیرت کے ماڈل بنائے جائیں، اور طلبہ سے چیزیں، ایک تو اپنے طور پر بھی اس کو بنانا چاہیے، اور ارادہ ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، ایک کمرہ ایسا ہو جس میں غزوہ بدر کا ماڈل ہو، پورا پتہ ہو کہ غزوہ بدر کہاں ہے، کس جگہ واقع ہے، یعنی خود ہاتھ سے بنایا ہوا ہو، پہاڑ بھی ہو، وہاں ریت بھی ہو، اور وہ نشانات بھی ہوں، وہ کہاں سے آئے تھے، صحابہ کرام کہاں سے گئے تھے۔ تو جب ماڈل جب سامنے ہوتا ہے پھر جا کر نقشہ بھی صحیح سمجھ میں اسی وقت آتا ہے جب کہ ماڈل سامنے ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آپ کو بتا دے کہ جامع رشید ایسا ہے، بہت اچھا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ آپ کو نقشہ بتا دے جامع رشید کا نقشہ ایسا ہے، یہاں چمن ہے، یہاں ایسا ہے، اور ایک آپ کو ویڈیو دکھا دے اس کی، پورے جامع رشید کی ویڈیو دکھا دے، یا اس کا ماڈل بنا کے دکھا دے۔ 4 ایکڑ ہے یہ والا حصہ، تو 4 ایکڑ کے لحاظ سے ایک وہ بنا دے، ایک مربع، اور اس میں عملاً وہاں گھاس بھی لگا دے اور ساری جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو اصل آپ کو اس سے پتہ چلے گا۔ اور تو یہ جو ماڈل ہوتے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے، اور طلباء کے ذمے لگایا جائے کہ آپ غزوہ احد کا ماڈل بنا کر لائیں، غزوہ احزاب کا ماڈل بنا کر لے کر آئیں، ہجرت کا ماڈل آپ بنا کر لے کر آئیں۔ اس میں جب وہ اس کام کریں گے اور محنت کریں گے تو جا کر صحیح پتہ چلے گا سیرت کیا ہے اور سیرت کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا ہوا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ ایک کمرہ پورا غزوہ احد کا ہو، ایک پورا کمرہ ہجرت کا ہو، ایک غزوہ بدر کا ہو، ایک احزاب کا ہو، ایک مکہ مکرمہ کا ہو۔ تو سیرت میں سیرت کا جغرافیہ، سیرت کے نقشے اور سیرت کے ماڈل یہ باقاعدہ بنانے چاہیے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں جہاں سیرت پڑھائی جا رہی ہے۔ پھر پتہ چلے گا، پھر صحیح حق الیقین عین الیقین ہوگا کہ یہ صحیح تھا۔ اب یہاں بہت سارے لوگ جن لوگوں نے 10 مرتبہ غزوہ احد پڑھایا ہے، وہاں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اس لیے صرف پڑھانے سے کام نہیں ہوتا جب تک کہ عملاً کام نہ ہو، اور ان سب چیزوں پہ کتابیں الحمدللہ موجود ہیں، کافی ساری تحقیق ہے، لوگوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دعا کریں کہ جو منصوبے ہیں اللہ انہیں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ تو مجموع العلوم الاسلامیہ سے متعلق جتنے بھی مدارس ہیں ان سب کو باقاعدہ سیرت اسی طریقے سے پڑھائی جائے گی، اور چونکہ یہ آغاز ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے۔